کے لیے جذبات رکھ دیا آپ کے دل میں, اور جذبات اس لیے رکھے جیسے پیاس کے وقت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شادی کی عمر کیا ہے, میں کہتا ہوں کھانے کا ٹائم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے جب پیاس لگے پانی کا ٹائم ہے, بھوک لگے تو کھانے کا ٹائم ہے. کسی ضرورت سے تھوڑا بہت ڈیلے ہو سکتا ہے, جیسے مجھے بھوک لگ رہی تھی لیکن میں نے کہا بیان کرنا ہے تو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہم نے. اب یہ تھوڑی کہ بھوک ابھی مجھے لگ رہی ہے کھاؤں میں 1 ہفتے کے بعد جا کے, تو بیوقوفی ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ یہاں بھی میں ڈاکٹروں سے بحث کرتا ہوں کہ آپ لڑکوں سے لڑکیوں سے کہتے ہیں کم عمری کی شادی میں نقصان ہے, ایکچولی بچی کی عمر کم ہے. بھائی جب قدرت نے بالغ کیوں کیا اس کو, بالغ کیوں کیا اس کو, اس میں ڈیزائرز کیوں رکھ دی مرد کی؟ یہ ڈیزائرز اس کی علامت ہے کہ جب یہ پیدا ہو یہی وقت اس کی شادی کا سب سے بہترین ٹائم ہے. فطرت سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں یار ہم, اور فطرت سے کبھی بھی نہیں لڑا جاتا. جو چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے فطرت کے جذبات کو آپ جو ہے وہ اس کو مس کرنا شروع کر دیں آپ. تو اللہ نے ہم مرد کے لیے عورت کو, عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا, اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے سے دور رہیں, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اس لیے شادی سے دور رہنے کا قطعاً 2 ٹکے کا بھی ثواب نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے ہم جب شادی کرتے ہیں تو کسی گھر میں آواز تو نہیں آ رہی نا, یہ خواتین کو بہت غصہ آتا ہے سمجھنا سے. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ تو مزے کے لیے شادی کر رہا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے جو اٹریکشن, کھانا کس کے لیے کھاتا ہے آدمی؟ صحت کے لیے. تو 4-6 آدمی ہوں گے پورے پاکستان میں. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ زیادہ تر تو بھائی اس لیے اسی سلسلے میں کھا رہے ہوتے ہیں, آٹومیٹیکلی اس سے صحت بھی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے. ہم پانی پیتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ ہم نے واٹر لیول چیک کیا ہوتا ہے ابھی پانی کی اتنی کمی ہو گئی تو یہ لیول اتنا. ابے بھائی پیاس لگ رہی ہے, مصیبت میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک لذت کا احساس ہوتا ہے یار پیوں گا تو کیا ملے گا, سکون. تو اسی طرح بھائی اللہ نے مرد کی عورت کی طرف, عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن رکھی ہے, اور یہ رکھی اس لیے تاکہ کمبختو یہ کام کرو تم. سوری میں ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, تاکہ یہ کام تم کرو. اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. فطرت کے جو مقاصد ہیں اس کی تکمیل ہوتی ہے اس سے. جیسے آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ روٹی کھانا چھوڑ دو تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہوگا, جو آٹے کی ملیں وہ بھی بند ہو جائیں گی, اور جو تندور پہ جس کا رزق بندہ ہوا ہے وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو آپ اگر اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو گے کہ مجھے ثواب ملے گا, تو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ برائی پہ مجبور ہوں گی. تو اب گورے کی نظر میں یہ اچھا کام نہیں ہے. اسلام کی نظر میں یہ کیا ہے؟ نکاح کرنا اچھا کام. تبھی اللہ نے کہا کہ مسجدوں میں کرو نکاح, اس سے پہلے خطبہ. آپ اندازہ لگاؤ اسلام میں نکاح اتنی زبردست چیز ہے کہ خطبہ عید کی نماز میں ہوتا ہے, استسقاء کی نماز جو بارش کے لیے ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے, اور جمعے کی نماز میں ہوتا ہے, اور حج میں ہوتا ہے. یہ چاروں اعلیٰ درجے کی عبادتیں ہیں. اور 5ویں چیز اللہ نے نکاح رکھ دی. یعنی حج میں جو کام ہونا تھا, جو جمعے میں ہونا تھا, وہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ نکاح میں ہو رہا ہے. تو اسلام بہت زیادہ اس کی ترغیب دے رہا ہے کیونکہ دین فطرت ہے. تو گورے کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے. ان کیا کہتے ہیں, گرل فرینڈ رکھو یا بیوی بناؤ, کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ اللہ کی نظر میں بولو نہیں. یہ ہے ولا متخذاتی اخدان, قرآن نے کہہ دیا گرل فرینڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو گدھے گھوڑوں والا رشتہ ہے. تو بیوی کا اسلام میں رشتہ ہوتا ہے بھائی, گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہوتا, اس کا باپ ہی نہیں مانتے. اسلام میں نکاح سے جو اولاد پیدا ہوگی آپ اس کے باپ ہوگے. زنا سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے نہ کاغذ میں اپنا نام لکھنے کی اجازت, نہ اس کی وراثت آپ کو ملے گی, وہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوگا. مانتا ہی نہیں اسلام اس کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ گوروں کے ہاں کوئی بات نہیں بھائی, اگر میڈیکل وہ ڈی این اے سے پتہ چل گیا کہ وسیم صاحب ہیں تو وسیم کے کھاتے میں ڈال دو, غفار صاحب ہیں تو. ابھی بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی تھی نا, ایک خاتون نے کہا کہ میرے بچے کا یہ کمبخت باپ ہے, اس کو پکڑو. اس نے بولا میں نہیں ہوں. یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے, میں نے خود دیکھی ہے. 1 سال گزر گیا یا چند مہینے گزرے ہوں گے, میں کہا نہیں یہی ہے. اب میں اسٹائل میرا ہے, بی بی سی والوں کا اسٹائل یہ نہیں تھا. ان کی تو خالی رپورٹ تھی. یہ اسٹائل کس کا ہے؟ یہی ہوا ہوگا نا, اس نے جا کے کہا ہوگا یہی ہے, یہی, اس کو پکڑو. وہ کہہ رہے میں نہیں ہوں. تو پھر بھائی جب کیس ہوا کہ تو ڈی این اے کراؤ, ڈی این اے سے پتا چلا یہ بھی نہیں ہے, کوئی اور ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے. ایک آدمی مستجاب الدعوات تھے. یہ چٹکلا میں سناتا ہوں, ذرا بات کمپلیٹ کر لوں نا, چٹکلوں میں پھر پورا بیان نکل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو ایکسپلین بھی خود ہی کر دیا.
سمجھ رہے ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. زنا برا ہے, نکاح اچھا ہے, اور کثرت نکاح اور اچھا ہے. یہ بھی ہے, ہماری سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی, لیکن نبی نے فرمایا حبب الی النساء, اللہ نے نکاح کو میرے دل میں محبوب بنا دیا ہے. تو کثرت نکاح, صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس, یہ مجھے چٹکلا رہ نہ جائے, بڑا خاندانی ہے یہ ابا پہ جو ہے نا, کہ ابا کوئی اور نہیں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو, لاسٹ میں سناؤں گا بالکل. تو کیونکہ ابھی سنا دیا نا, پروگرام نہ بڑھ جائے کہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء, نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے افضل ہیں ان کی بیویوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے. تو یہ بھی اسلام نے بتایا. اگر آپ کلچر سے پوچھیں گے تو بھائی کرو بھی نہیں, پڑھائی کو فوکس کرو, شادی وادی بعد میں, اور کرنی بھی ہے ایک. تو اسلام نے کہا جب پیدا ہی عورت کو مرد کے لیے کیا, جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں دے دنادن, ٹھیک ہے نا, زیادہ کر لے. ہمارے نبی کے پاس تو وسائل تھے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں, ابراہیم علیہ السلام کی 2 کا تو حدیثوں میں ذکر ملتا ہے, اور روایات میں ملتا ہے 3 کی تھی. یعقوب علیہ السلام کے تو دوسرے بیٹوں نے اٹھا کے پہلی والی بیوی کے بچوں کو کہاں ڈال دیا تھا, کنویں میں نا. تو انبیاء سے تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. یہ تو اب جا کے ہم نے خود سے عقل, یہود و نصارہ میں تو اور بھی زیادہ ملتا ہے ہمیں. تو اسلام نے 4 کا باؤنڈ کر دیا. اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ پھر مالدار لوگ تو 10 کر لیں گے, تو غریبوں کے حصے میں ظاہر اتنی عورتیں تھوڑی پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے ایک بیلنس کرنے کے لیے نا, کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ وہ ایک آدمی 100 رکھ لے تو پھر مارکیٹ سے عورتیں ہی شارٹ ہو جائیں, یہ نہ ہو. تو کثرت نکاح یہ اچھا عمل ہے, ہاں بشرطے کے حقوق بھی ہوں, برابری بھی ہو. تو یہ عیاشی میں داخل نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو یہ عیاشی پسند ہے اللہ کو, بشرطے کے حقوق ادا کرے انسان. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ حقوق ادا کرے ان کے. تو اسی طرح شراب پینا برا عمل ہے, شراب سے بچنا اچھا عمل ہے. برا کہتے ہیں نہیں, کوئی برا نہیں ہے, لمٹ میں ہونی چاہیے, لمٹ میں. اللہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی اس طرح حرام ہے جیسے پوری بوتل حرام ہے. ہومو سیکشولیٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, بہت گندا, بہت پلید, بہت برا عمل ہے. تو ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے. اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ غلطی کس کی ہے. اللہ نے کہا غلطی ان کی ہو یا نہیں ہو, جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو لا تقل لہما افن, ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں. سارا خرچہ بیوی کا آپ نے اٹھانا ہے, یہ نہیں ہے کہ کچھ خرچہ وہ اٹھائے گی کچھ آپ اٹھائیں گے. اسلام میں ٹوٹل اولاد کا اور بیوی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے کندھوں پر ہے. اور عورت کے ذمہ ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے گی. سمجھتے ہیں اس گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا. اب جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. نہ, اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پہ کیا ہیں؟ سربراہ ہیں ان کے. حاکمیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے نا, تو سربراہ کے بغیر کوئی اسٹیٹ تھوڑی چلتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں گھر بھی ایک اسٹیٹ ہے, تو اس میں سربراہ کس کو بنا دیا اللہ میاں نے. اب اس پہ دلائل کیا ہے, اس میں حکمتیں کیا ہیں, ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ بہت سارے اسلام کے احکام ہیں. آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. تو یہ سارے احکام بھائی یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ آپ کو آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کو نہیں ملیں گے. تو اس لیے